جس پر ہم نے توجہ آخر کے اندر آپ حضرات کی دلائی تھی کہ بعض اوقات بندہ دعا مانگ رہا ہوتا ہے لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. کافی عرصہ گزر گیا، دعا مانگتا ہے لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی کچھ وجوہات تو ہم نے اس شب برات میں بھی آپ حضرات کے سامنے پیش کی تھی، اور چند ایک چیزیں آپ حضرات کے سامنے آج بیان کروں گا. ایک صحابی رسول ہے، آگے جو فرمان آ رہا ہے نا، کسی بندے کی بات کی اہمیت اس بندے کی اہمیت سے پتہ چلتی ہے. بندہ بڑا، آدمی بڑا تو بات بھی بڑی ہو جاتی ہے اس کی. کہنے والی شخصیت صحابی رسول ہے، نام ہے ان کا حضرت عبداللہ ابن مسعود. حضرت عبداللہ ابن مسعود کتنے بڑے صحابی ہیں اور کتنے اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ کہا گیا کہ خلفائے راشدین حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی، چار خلفائے راشدین جو پہلے گزرے، ورنہ امام حسن بھی خلیفہ راشد کہلاتے ہیں، لیکن یہ جو پہلے چار خلفائے راشدین گزرے، کہا گیا کہ ان چاروں خلفاء کے بعد سب سے زیادہ علم والی شخصیت حضرت ابن مسعود کی، عبداللہ ابن مسعود. ان کو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روایت کا مفہوم میں سنا رہا ہوں آپ کو، کہ اللہ تعالیٰ میری امت کے لیے اس چیز سے راضی ہو گیا جس چیز سے ابن مسعود راضی ہو گیا. جو چیز ابن مسعود پسند کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کے بارے میں وہ چیز پسند کرتا ہے. اب آپ ان کی اہمیت کا اندازہ لگائیں، وہ جلیل القدر صحابی ہیں. یہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک اور بزرگ ہیں، حضرت سلیمان عامش. یہ حضرت سلیمان عامش کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت ابن مسعود صبح کے وقت مجلس کے اندر آئے، اور مجلس کے اندر آنے کے بعد کہنے لگے کہ اگر اس مجلس کے اندر کوئی رشتہ داروں سے رشتہ توڑنے والا موجود ہے تو وہ اٹھ کر چلا جائے. قطع رحمی اس کو کہتے ہیں، رشتہ داروں سے رشتہ داری چھوڑ دینا. تو فرمانے لگے کہ اگر ہماری مجلس میں کوئی رشتہ توڑنے والا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق ہی کرنے والا، تعلقات کو ختم کر دینے والا موجود ہے تو وہ اٹھ کر چلا جائے، کیونکہ ہم ابھی دعا کرنے والے ہیں، ابھی اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنے والے ہیں، اور جس مجلس کے اندر تعلق توڑنے والا، رشتہ داروں کو چھوڑنے والا موجود ہوتا ہے، ان کی دعا قبول نہیں ہوتی. آپ اہمیت کا اندازہ لگا رہے ہیں کہ جس مجلس کے اندر وہ موجود ہو، بھلائی نہیں آتی، مغفرت نہیں ہوتی اور ان کی دعا قبول نہیں ہوتی. بعض اوقات بندے کے ساتھ معاملہ یہ پیش آتا ہے، اس کے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، قریبی رشتہ دار اچھا رشتہ دار بہت سارے ہوتے ہیں نا، رشتہ داروں سے ہم فوراً جو ہے نا وہ اپنے دور پڑے ہوئے رشتہ داروں کی طرف چلے جاتے ہیں. رشتہ داروں کے اندر سب سے قریبی مرتبہ بندے کے والدین کا آتا ہے، والدین کے بعد اس کے بھائی بہنوں کا رشتہ آتا ہے، پھر آپ چلے جائیں ددیال کی طرف، اس کا چچا ہے، اس کی تایا ہے، پھوپھیاں ہیں. ننیال کی طرف جائیں تو خالائیں ہیں، ماموں ہیں، پھر ان کی اولادیں ہیں. اب ان کے سب کے کیا ہیں، درجے ہیں، اسٹیپ ان کے بنیں گے. سب سے پہلے والدین کا مقام و مرتبہ ہے بندے کے رشتہ داروں میں، پھر اس کے بہن بھائیوں کا ہے، پھر اس طرح سے ننیال میں، ددیال میں اس کے رشتہ دار ہیں. ہمارے یہاں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت سارے لوگ رشتہ داری چھوڑ کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، بلکہ بہت سارے لوگ اپنے والدین سے ہی ناراض ہو کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اور والدین سے ناراض ہو کر بیٹھنے کا معاملہ کیا کہ بندہ والدین کو چھوڑ کر وہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اپنے والدین کو ناراض کیا ہوا بیٹھا ہوا ہوتا ہے. میں آپ کو کچھ دن پہلے ایک واقعہ مجھے ایک صاحب نے بتایا اور ان کے سامنے پیش آیا. وہ کہنے لگے کہ ہمارے ایک رشتہ دار، ان کی طبیعت خراب ہوئی اور طبیعت بڑی شدید ان کی جو ہے نا خراب ہوئی. اب وہ بندہ جو تھا نا، بندہ بیمار ہوا، بہت شدید بیمار ہوا، اس کے ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں، ڈاکٹر اس کو دکھاتے ہیں، لیکن کچھ پتہ نہیں چلتا ہے اس شخص کو مرض کیا ہے.
اچھا جی، لوگ بڑے پریشان، اس کا روحانی علاج بھی چل رہا ہے، اس کا جسمانی میڈیکل علاج بھی چل رہا ہے، لیکن بندہ سیٹ نہیں ہوگا زیرہ۔ تھوڑی سی کسی کے رشتہ دار کی توجہ اس بات کی طرف گئی کہ یہ شخص جو ہے نا اپنی والدہ سے ناراض ہو کر بیٹھا ہے۔ یہ بندہ اپنی والدہ کو بولتا تھا کہ میری ماں تو مجھ سے جلتی ہے، یہ میں مطلب آج اچھا کما لیتا ہوں نا تو میری ماں مجھ سے جلتی ہے، تو اس شخص نے اپنی ماں سے گویا کہ تعلق توڑا ہوا تھا، اپنی ماں سے ملتا ہی نہیں تھا، اس نے اپنی ماں کو چھوڑا ہوا تھا۔ اس شخص کی طبیعت خراب ہوئی، شدید طبیعت خراب ہوئی، اور اس بندے کا کوئی علاج نہیں ہوتا، تو ان کے جس رشتہ دار کی تھوڑی سی اس طرف توجہ گئی نا، تو وہ خاتون تھی، وہ گئی اور جا کر جو ہے اس کی والدہ سے اس کے لیے معافی مانگی کہ میں اس کی طرف سے معافی مانگتی ہوں، وہ بندہ بڑا شدید بیمار ہے، آپ اس کو معاف کر دیں۔ اس کی والدہ کو پتہ چلا، تو والدہ ہوتی ہے، دل بڑا رحم نرم ہوتا ہے، تو اس کی والدہ نے کہا کہ یہ شخص میرا بیٹا میرے پاس آ کر معافی مانگ لے، میں اس کو معاف کر دوں گی۔ بہرحال اس کے بیٹے کو جس طرح سے بھی اٹھا کے لائے اور اس نے معافی مانگی ہے، تو مجھے جو واقعہ سنا رہے تھے نا وہ صاحب، ان کے یہ رشتہ داروں کے اندر یہ واقعہ پیش آیا، وہ کہہ رہے ہیں کچھ دن کے بعد ہی بندے کی طبیعت سیٹ ہو گئی، کچھ دن کے بعد اس کی صحت آنا شروع ہو گئی اور وہ بندہ آہستہ آہستہ صحت یابی کی طرف آ گیا۔ تو والدین کے ساتھ بندہ رشتہ توڑ کر بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ رشتہ توڑ کر بیٹھا ہوا ہوتا ہے، انسان اپنے خالہ پھوپھیوں کے ساتھ رشتہ توڑ کر بیٹھا ہوا ہوتا ہے، حالانکہ یہ رشتہ دار ہمارے ذی رحم محرم کہلاتے ہیں۔ انسان اگر ان کو چھوڑ کر بیٹھ جائے، رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری چھوڑ دے، تو روایات کے اندر آتا ہے کہ اس آدمی کا رزق بھی تنگ کر دیا جاتا ہے، اس کے اندر تنگ دستی پیدا ہو جائے گی۔ بہت سارے لوگ ہیں نا یار، بہت محنت کرتے ہیں، بہت کماتے ہیں، لیکن ہم کامیاب نہیں ہو پا رہے، پتہ نہیں کہاں پیسہ چلا جاتا ہے، خیر و برکت نہیں ہوتی۔ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا ہوا ہوتا ہے، والدین کو ناراض کیا ہوا ہوتا ہے، بھائی بہنوں کو چھوڑ کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک اور چیز میں آپ کو دلاؤں، ابھی دیکھیے توجہ دلاؤں، رمضان آتا ہے، بہت سارے مالدار لوگ بڑا صدقہ و خیرات کرتے ہیں، بڑا صدقہ و خیرات کرتے ہیں، دنیا ان کے پیسے سے فائدہ اٹھا رہی ہے، دنیا ان کے مال سے فائدہ اٹھا رہی ہے، لیکن محروم ہوتے ہیں تو ان کی بہن، ان کے بھائی، ان کے قریبی رشتہ دار، چچا، ماموں، تایا، وہ لوگ ان کی باتوں سے، ان کے پیسوں سے محروم ہوئے ہوتے ہیں۔ میں ایک اور اس کے اوپر واقعہ آپ کو سناؤں۔ ایک ہمارے لطیف آباد کے اندر ایک صاحب ہے، بڑے مالدار آدمی، مالدار آدمی، اتنے مالدار آدمی کہ جناب وہ مسجد کے اندر بھی چندہ دے رہے ہیں، تو جناب ان کے پیسوں سے ان کے محلے والے بھی کھا رہے ہیں، صدقہ و خیرات بڑی کثرت کے ساتھ کر رہے ہیں، لیکن یقین کریں اس شخص کی بہن کو اپنا آپریشن کروانا تھا، وہ کسی سے کہہ رہی تھی کہ بیٹا زکات کے پیسے ہوں تو مجھے دے دو، مجھے اپنا آپریشن کروانا۔ دنیا کے اندر اس کا بھائی جو ہے نا سخاوت کر رہا ہے، اس کا بھائی دنیا کو کھلا رہا ہے، لیکن اس کی بہن کسی کو کہہ رہی ہے کہ بیٹا مجھے اپنا علاج کروانا ہے، آپریشن کروانا ہے، اگر زکات وغیرہ کی کہیں سے کچھ انتظام ہو جانا وہ مجھے دلوانا۔ اب کس طرف چلے گا بندے کی؟ یہ جو چیز ہے نا، یہ انسان کو روک دی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد اچھا ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں، بندہ انسان جو ہے اپنے رشتہ داروں سے رشتے کاٹ کر، سب سے چھوڑ چھاڑ کر نا اکیلا بیٹھا ہوا ہوتا ہے، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے میں بڑا خوش ہوں۔ انسان کو اپنے رشتہ داروں کی، اپنے بہن بھائیوں کی یاد اس وقت آتی ہے جب وہ کسی آزمائش اور پریشانی پا جاتا ہے، جب وہ بیمار ہو جائے گا، جب وہ مالی پریشانیوں کا شکار ہو جائے گا، کسی حادثے کا شکار ہو جائے، اس کے پاس کوئی مصیبت آ جائے، اب وہ چاہے گا کہ یار کوئی بندہ ہو میرے ساتھ، میری باتیں کو شیئر کرے، میری باتیں سنے، میرے دل کو ہلکا کرے۔ اس وقت انسان کو بڑا احساس ہوتا ہے کہ یار میں بڑا اکیلا ہوں، میرے رشتہ دار ہوتے، میرے قریبی لوگ ہوتے تو وہ مجھ سے بات چیت کرتے، میں انہیں اپنی پریشانی سناتا تو وہ میری پریشانی سنتے، تو میں اپنا دل کو ہلکا کر لیتا۔ تو یہ انسان کو اس وقت یاد آ رہا ہوتا ہے کاش میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری رکھتا۔ اچھا رشتہ داری رکھنے اور رشتہ داروں کے ساتھ ملنے کا میں فائدہ آپ کو بتاؤں۔ ہمارا پاکستان جو ہے نا یہ مالی حوالے سے بھی کمزور ملک ہے، اور جو امن و امان کی صورت حال ہے وہ بھی آپ کے سامنے، وہ ہمارے یہاں بہت کوئی اچھی نہیں ہے۔ یورپ کے بہت سارے ممالک بڑے ترقی یافتہ، دنیا آج ہمارے ملک سے ان ملکوں کے اندر جانے کو اپنی سعادت سمجھتی ہے، بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک ہیں، بڑا پیسہ ہے، بڑی وہاں پر سہولتیں موجود ہیں،
آپ کبھی پاکستان کا خودکشی کا ریشو اٹھائیے گا اور کبھی اس ملک کے خودکشی کا ریشو اٹھائیے گا. آپ کبھی انگلینڈ، فرانس، اٹلی، جرمنی، امریکہ ان کا خودکشی کا ریشو اٹھائیں اور ہمارے پاکستان کے خودکشی کا ریشو اٹھائیں. آپ کو واضح طور پر پتہ چلے گا کہ پاکستان میں خودکشی کا رجحان کم ہے. ہوتی ہیں ہمارے یہاں ہوتی ہیں خودکشیاں، لیکن خودکشی کرنے کا رجحان ہمارے یہاں کم ہے. ان ترقی یافتہ ممالک کے اندر بہت زیادہ ہے. وجہ کیا ہے؟ ہمارے یہاں کچھ بھی ہے، آج بھی لوگ اپنے رشتہ داروں کو رشتہ دار سمجھتے ہیں. آج بھی لوگ تہواروں کے اوپر، آج بھی لوگ مختلف مواقع کے اوپر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کبھی اپنے آپ کو تنہا محسوس نہیں کرتا، اور جب تنہا محسوس نہیں کرتا وہ پریشانی کے اندر آتا ہے تو وہ اپنی پریشانی کسی اور کو سناتا ہے، اور جب اپنی پریشانی سناتا ہے تو اس کو 4 مشورے مل جاتے ہیں کہ بھائی تو ایسا کر لے، ایسا کر لے، ایسا کر لے، تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا. اس کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. اور اگر مسئلے حل نہ بھی ہونا تو انسان جب اپنا غم کسی کو سناتا ہے اس کا دل ویسے ہی ہلکا ہو جاتا ہے. تو یہ ہمارے یہاں فائدہ ہے کہ آج لوگ جب اپنے رشتہ داروں سے ملتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، ان کا تھوڑا سا غم ہلکا ہو جاتا ہے. ان کو اپنی پریشانی نہیں لگتی، ان کو اپنا غم نہیں لگتا. اس کو لگتا ہے کہ میرے ساتھ دینے والے موجود ہیں. اس کو لگتا ہے کہ میرے بھائی، میرے بہن، میرے گھر والے، میرے رشتہ دار میرے ساتھ کھڑے ہیں. اس کو ایک حوصلہ ملتا ہے. یہ چیز انسان کو خودکشی کے ساتھ روک لیتی ہے. لیکن ہم یورپ کے ممالک کے اندر دیکھتے ہیں تو وہاں کیا معاملہ ہے؟ وہاں تو معاملہ یہ ہے کہ ان کے گھر جو ہے وہ برباد ہوئے ہوئے ہیں. والدین بوڑھے ہو گئے جناب، اٹھا کر اولڈ ہاؤس کے اندر چھوڑ کر آ گئے جناب. یہ اب آپ کا جو ہے رہنے کی جگہ ہے. ہم تو اپنی زندگی کے ساتھ خوش ہیں. اپنے والدین کو اپنے ساتھ رکھنا گوارا نہیں کر رہے. کتے کو اپنے ساتھ جو بستر کے اندر سلا دیتے ہیں نہیں کر رہے. لیکن جس ماں نے، جس باپ نے ان کو جنم دیا تھا، جس ماں نے، جس باپ نے ان کو پیدا کیا تھا، وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کو اپنے گھر کے اندر رکھنا گوارا نہیں کرتے. نتیجہ سب کے سامنے ہے. فرق سب کے سامنے ہے کہ وہ کتنی ہی ترقی کر گئے، پیسے کی کتنی ہی ریل پیل ہو گئی، لیکن ان کا جو خاندانی نظام ہے وہ بڑا ڈسٹرب ہے، وہ بڑا پریشان ہے. تو رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری کریں، ان کے ساتھ رشتہ داری کا اچھا سلوک کریں اور ان کے ساتھ ملتے رہیں، مختلف مواقع کے اوپر ملتے رہیں. اچھا بندہ کیا ہوتا ہے، وہ صرف عید بقرعید کے اوپر، شادی بیاہ کے اندر چلا گیا، مل لیا. صرف ایسے ہی نہیں ہو، بلکہ مختلف مواقع کے اوپر سال میں، مہینوں میں کوئی دن نکال کر، 1-2 دن کبھی نکال کر بندہ چلا جائے، کبھی بہن کے یہاں. ویسے اچھا آج ہمارے ایک اور سہولت موجود ہے. پہلے تو یہاں تک علماء نے لکھا کہ اپنے رشتہ داروں کو خطوط لکھتا رہے، خط لکھ کر ان کی جو اطلاع وغیرہ پوچھتا رہے. آج ترقی کا دور ہو گیا، خطوط لکھنے کا رجحان اتنا نہیں ہے. کال کی سہولت، موبائل کی سہولت سب کے پاس تقریباً ہوتی ہے. بندہ کال کر لے. انٹرنیٹ لوگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو انٹرنیٹ کی سہولت استعمال کر لے، کسی بھی طرح سے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رابطے میں رہے. اچھا یہاں پر ایک اور چیز بڑی پیش آتی ہے اور وہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ پیش آتی ہے. اور وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ یہ چیز ہوتی ہے کہ بندہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میرا رشتہ دار مجھ سے اچھا سلوک کرے گا تو میں اس کے ساتھ رشتہ داری نبھاؤں گا. فلانے نے ہمیں شادی میں نہیں بلایا تھا، ہم بھی اس کو شادی میں نہیں بلائیں گے. فلانا ہمارے گھر پر نہیں آتا تو ہم بھی اس کے گھر پر نہیں جاتے. فلاں کے ساتھ ہم ملنے کے لیے گئے تھے، سلوک انہوں نے اچھا نہیں کیا تو ہم بھی اس سے بات نہیں کرتے. اب آپ حدیث پاک سنیے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے یہ پسند ہو کہ اس کے لیے جنت کے اندر محل بنایا جائے اور اس کے درجات بلند کیے جائیں، جسے پسند ہو کہ جنت میں اس کے لیے محل بنایا جائے اور اس کے درجات کو بلند کیا جائے، اسے چاہیے کہ جو اس پر ظلم کرے وہ اسے معاف کر دے، جو اسے محروم کرے یہ اسے عطا کرے، اور جو اس سے رشتہ داری توڑے یہ اس سے رشتہ داری جوڑ دے. مزے کی بات یہ والی ہے، سامنے والا آپ سے ملنا ہی نہیں چاہتا تو ہم بھی اس سے نہیں ملتے. حدیث پاک کے اندر حضور ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو تم سے رشتہ داری توڑے تم اس سے رشتہ داری جوڑو، اور اس کی جزا حضور کے ارشاد فرما رہے ہیں جنت کے اندر اللہ تعالیٰ محل بنائے گا اور اس کے درجات کو بلند کیا جائے گا. تو یہ والی جو چیز ہے نا کہ بھائی وہ ہم سے نہیں ملتا تو ہم بھی نہیں ملتے، اس نے ہمیں سلام نہیں کیا تو ہم نے بھی سلام نہیں کیا، اس نے شادی میں نہیں بلایا تو ہم نے بھی شادی میں نہیں بلایا، وہ ہماری موت میت میں نہیں آتا تو ہم بھی نہیں جاتے. یہ اگر آپ نے کر لیا یہ تو عدلے کا بدلہ ہو گیا.
حضور ارشاد فرما رہے کہ جو رشتہ داری توڑے اس سے رشتہ داری جوڑے تو اللہ تعالیٰ جنت کے اندر محل بنائے گا۔ ایک اور حدیث پاک کے اندر حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک افضل ترین صدقہ وہ ہے جو دشمنی چھپانے والے رشتہ دار پر کیا جائے۔ افضل ترین صدقہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ افضل ترین صدقہ یہ ہے کہ اس رشتہ دار کے اوپر صدقہ کیا جائے کہ جو دشمنی رکھتا ہے۔ دیکھیں بعض رشتہ داروں کے لیے مشہور کیا ہوتا ہے کہ بھئی یہ سامنے سے تو ہم سے بڑا میٹھا بنتا ہے، سامنے سے تو ہمارے ساتھ بڑا اچھا ہوتا ہے، پیچھے سے ہماری گاڑ کر رہا ہوتا ہے، پیچھے سے دوسرے رشتہ داروں کو ہمارے خلاف بھڑکا رہا ہوتا ہے، پیچھے سے ہمارے لیے غلط باتیں کر رہا ہوتا ہے، پیچھے سے ہمارے اوپر الزامات لگا رہا ہوتا ہے۔ جس رشتہ دار کے بارے میں پتا ہونا کہ یہ ہم سے دشمنی رکھتا ہے، حضور ارشاد فرما رہے ہیں کہ افضل ترین صدقہ یہ ہے کہ بندہ اس رشتہ دار سے افضل ترین صدقہ ہے کہ اس رشتہ دار پر صدقہ کیا جائے تو دشمنی چھپاتا ہے۔ اس کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیں۔ یہ جو عدلے کا بدلہ ہے نا، وہ ملے گا تو ہم ملیں گے، نہیں ملا تو ہم بھی نہیں ملیں گے، یہ ہمارا طریقہ کار نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ کار نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا طریقہ کار نہیں ہے۔ ایک روایت میں آپ کو سناؤں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی آپ حضرات واقف ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق بڑے مالدار صحابی تھے، اپنے رشتہ داروں کو بڑے صدقہ و خیرات وہ کیا کرتے تھے۔ ان کے ایک رشتہ دار تھے حضرت مصطح، رشتہ دار تھے حضرت ابوبکر صدیق، ان کو صدقہ وغیرہ کچھ نہ کچھ مال دیتے رہتے تھے۔ اچھا آپ کو اگر ایک واقعہ یاد آئے تو بعض لوگوں نے حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا پر ایک تہمت لگائی تھی، ایک برے کام غلط کام کی تہمت لگائی تھی۔ سورہ نور کے اندر اس کا ذکر آتا ہے۔ تو بعض مسلمان جو تھے نا وہ غلط فہمی کا شکار ہو گئے اور انہوں نے بھی تہمت لگانے والوں کا ساتھ دیا۔ تہمت لگانے والے تو منافقین تھے، لیکن بعض مسلمان غلط فہمی کا شکار ہو گئے، وہ بھی تہمت لگانے والوں میں شامل ہو گئے۔ تو ان تہمت لگانے والوں کے اندر حضرت ابوبکر صدیق کے رشتہ دار حضرت مصطح بھی تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے قسم کھا لی کہ اب میں مصطح کو کوئی اس کے اوپر احسان نہیں کروں گا، میں کوئی اس کے اوپر صدقہ نہیں کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر آیات نازل فرما دی کہ جو اہل فضل ہیں، جو فضل والے لوگ ہیں، جن کو یہ بات پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے، انہیں چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہیں۔ پہلی بات تو دیکھیں، حضرت ابوبکر صدیق کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ فضل والے لوگ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ فضل والا فرما رہا ہے۔ جو اہل فضل ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری اچھا سلوک کرتے رہیں۔ کیا انہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے؟ جب یہ آیات نازل ہوئی تو سیدنا صدیق اکبر کہنے لگے کہ ہاں مجھے یہ بات پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما دے۔ اور اس کے بعد آپ نے دوبارہ حضرت مصطح کے اوپر فضل و احسان شروع کر دیا۔ تو آپ یہ دیکھیں کتنی بڑی تہمت، ایک باپ کی نظریے سے سوچئے گا کتنی بڑی تہمت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر لگائی گئی، اور ان کے والد گرامی سیدنا صدیق اکبر کے دل کے اوپر کیا گزرے گی کہ میری بیٹی جو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ بھی ہے، اس کے اوپر غلط کام کی تہمت لگا دی گئی اور میرا رشتہ دار اس کے اندر شریک ہو گیا۔ اس کے اوپر آپ کو غصہ آ گیا اور آپ نے ارادہ کر لیا کہ میں ان کے ساتھ سلوک نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ کیا ان لوگوں کو اس بات پسند نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے؟ تو سیدنا صدیق اکبر سے دوبارہ فضل و احسان شروع کر دیا۔ تو یہ بڑا اہم ٹاپک، میں نے کچھ چیزیں آپ کے سامنے بیان کی، اور یہ خاص طور پر ہم نے آپ کو بتانا بھی تھا کہ قبلہ شیخ طریقہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کا ایک رسالہ ہے ان کی کتابوں میں سے، رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی۔ بڑا پیارا رسالہ، مختصر چند صفحات کا رسالہ، غالباً 16 صفحات ہیں اس رسالے کے، 16 صفحات صرف اس رسالے کے ہیں۔ آپ کو بہت ساری چیزیں اس کے اندر سیکھنے کے ملے گی۔ یہ آپ چاہیں تو خرید لیں، جو مکتبۃ المدینہ فضائل مدینہ کے اندر دکان ہے وہاں پر بھی مل جائے گا۔ اگر آپ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے اوپر بھی رکھا ہوا ہے، آپ یہ رسالہ پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت ساری غلطیاں ہیں جو آج تک ہم کرتے ہوئے آ رہے ہیں، وہ اس سے دور ہو سکتی ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمارے اوپر بہت ساری ہم نعمتوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ تو ان باتوں
بڑی توجہ رکھیں، ہو سکے تو یہ رسالہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ان باتوں کو یاد رکھ کر کے ان کے اوپر عمل کرنے کی